آج امت کا بڑا عجیب و غریب حال ہے. رمضان آتا ہے تو 20 رکعت کے لیے عمر کے طریقے کو اپناتے ہیں، لیکن امت کبھی عمر کے عقیدے کو نہیں اپناتی. کیا حال تھا عمر رضی اللہ عنہ کا؟ جس راستے سے گزرتے شیطان میں ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا. کیا وجہ؟ ان کا ایمان اتنا پختہ، ان کے اخلاص اتنا، شیطان بھی ان کا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا. تو لہذا 20 رکعت کے معاملے میں حضرت عمر کے عمل کو لے لینا اور دوسرے میدان میں حضرت عمر کو چھوڑ دینا، یہ کیا کوئی منہج سلف ہے؟ یہ لہذا سوچنے کی ضرورت ہے. ہم ان دونوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تم عمر کی ذات کو نمونہ بناتے ہو مسائل میں، عقیدے کے بعد میں ایسا عقیدہ پیدا کرو کہ آج بھی امت میں عمر جیسے افراد پیدا ہو جائیں. بہت حاضرین، ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، آج تو آپ زندہ ہیں نا، آج تو آپ زندہ ہیں، کل اگر آپ کا انتقال ہو جائے گا تو میں کس سے جا کر اپنے مسائل پوچھوں گا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کے پاس جاؤ، آپ نے کہا عمر کے پاس جاؤ، آپ نے فرمایا عمار کے پاس جاؤ، آپ نے صحابہ کے نام لیے. اور معزز حاضرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ قول آب زر سے لکھنے کے قائل ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. کیا مطلب؟ زمانہ کتنا ہی ترقی کر لے، اگر آخری زمانے میں امت ہے، اگر وہ اپنی اصلاح چاہتی ہے تو صحابہ کے زمانے کی طرف لوٹنا ہوگا. آخری زمانہ ہے، قیامت کے قریب کے دن چل رہے، ہم دیکھتے ہیں قیامت کب آئی اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو قیامت کی چھوٹی علامتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر رہے ہیں وہ تو ہو چکی ہیں. بڑی علامتوں کا امت کو انتظار ہے. اگر امت کا آخری حصہ دنیا اور آخرت میں ہدایت چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، تو اسے صحابہ کے زمانے کی طرف لوٹنا ہوگا. معزز حاضرین، منہج سلف کی کیا خصوصیات ہیں؟ اس کی سب سے پہلے خصوصیت ہے اس منہج کو پیدا کرنے والے، بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ منہج کہاں سے آیا؟ یہ منہج اللہ کے نبی نے اپنے جیب سے نہیں دیا. یہ منہج کہاں سے آیا؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. اور لانے والے بھی کون؟ امانت دار جبرائیل امین. لینے والا بھی کون؟ وہ بھی رسول امین. دونوں امانت دار. یہ منہج ساتوں آسمانوں کے اوپر سے آیا ہے اور دیا گیا کس کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لہذا معلوم ہوا منہج سلف کو بنانے والا، اس کے اصول و ضوابط کو بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور یہ بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو مکمل طور پر حوالے کیا گیا. معزز حاضرین، سمجھیے میری اپنی دکان ہے، میں اپنی دکان کا ایک اصول بناتا ہوں، یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن مجھے دنوں کے گزرتے ہوئے اس میں ترمیم اور اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی چیز تبدیلی کے لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو بناتا ہے بہترین انداز سے بناتا ہے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. اس نے دنیا میں جو بھی چیز پیدا فرمائی مضبوط پیدا فرمائی. لہٰذا یہ منہج سلف اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، کتاب کی شکل میں، حدیث کی شکل میں. لہٰذا اس میں تبدیلی کا حق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تو صحابہ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ امت کے عام عالم کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو لہذا معلوم ہوا یہ منہج سلف کو بنانے والا اور اس کو دنیا میں بھیجنے والا اللہ کی ذات ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس میں بال کے برابر بھی تبدیلی کرنے کا حق جب رسول کو نہیں ہے تو امت کے کسی بھی عالم کو نہیں ہے. معزز حاضرین، اس منہج سلف کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے، اس منہج سلف میں عقید توحید کو سب سے پہلا مقام حاصل ہے. ہمارے پاس عبادت کا میدان ہے، معاملات کا ہے، معیشت ہے، زندگی کے اور کئی پہلو ہیں، لیکن اس منہج سلف میں زندگی کے تمام پہلوؤں میں عقیدہ سب پر مقدم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں نبیوں کو بھیجا. ہر نبی آ کر کیا دعوت دیتے تھے؟ کہتے تھے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کیا کہنے لگے؟ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، تمہاری دنیا سنور جائے گی، اور اس کلمہ طیبہ کی روشنی میں تم دنیا میں کے کونے کونے میں اسلام کے جھنڈے گاڑ سکتے ہو، اس عقیدے کو اپنا کر. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں دنیا میں جتنے نبی آئے ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی. قرآن کی سورہ شعراء پڑھو،
سورہ ہود پڑھو، ان نبیوں کی دعوتوں کو ذکر کر کے بتایا گیا۔ نبی نے آتے ہی نماز کی طرف دعوت نہیں دی، نبی نے آتے ہی سماجی برائیوں کی طرف توجہ نہیں دی۔ لوط علیہ السلام کے اندر، قوم کے اندر ہم پر حدیث پرستی کا رجحان تھا۔ شعیب کی قوم ناپتول میں کمی کرتی تھی۔ یہ نبی آئے، ان نبیوں نے آ کر ڈائریکٹ سماجی برائیوں کی اصلاح کرنے کا بیڑا نہیں اٹھایا۔ کیا کیا انہوں نے؟ ان نبیوں نے سب سے پہلے عقیدہ توحید کی طرف دعوت دیا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، آپ نے بھی اپنے صحابہ کے عقیدے کو مضبوط بنایا۔ لہذا دیکھو تاریخ میں 13 سال تک مکی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مضبوط بنانے کی پوری تعلیم دی گئی۔ روزے کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، یہ ساری چیزیں مدنی دور میں ہوئی۔ مکی دور میں صحابہ اکرام کے عقیدے کو مضبوط سے مضبوط تر کیا گیا۔ معزز حاضرین، صحابہ نے بھی عقائد کی اصلاح کی۔ کیسے اصلاح کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، لوگ کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تو احکام شریعہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے دین سے مرتد ہو جاتے ہیں، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ کچھ لوگوں نے اٹھ کر کہا کہ ہم نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ عقیدہ ختم نبوت پر زد پڑتی ہے تو یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے نا۔ ابو بکر کا ایمان کیسے 2.5 سال کی مدت میں 3 فتنوں کو ختم کر کے مکمل طور پر رکھ دیا۔ عمر کا ایمان دیکھو، جس درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت کی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا امت کے ضعیف العقیدہ مسلمان اس درخت کے نیچے جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے نیچے جو ہے تعظیم کر رہے ہیں۔ عمر نے لوگوں کو حکم دیا کہ مکمل طور پر اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ اور معلوم ہے، روایتوں میں آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دانیال اپنے قبر میں ملے۔ دانیال کون تھے؟ یہ نبی تھے یا نیک آدمی تھے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ اس سے صرف نظر دستور کا جو علاقہ عراق کا ہے، اس میں حضرت دانیال علیہ السلام ملے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جیسے ہی دانیال علیہ السلام ہمیں ملے، ایسے تازے تھے۔ اور جانتے ہیں اب نبی اپنے قبروں میں کیا ہوتے ہیں؟ ایسے زندہ ہوتے ہیں، بس وہ برزخ کی زندگی ہے، مٹی ان کو کوئی نہیں کھاتی۔ آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کو دفن کیا گیا، وہ انبیاء کو مٹی نہیں کھاتی، جیسا کہ بخاری میں خود حدیث ہے۔ دانیال ملے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد کیا کہا؟ دانیال ملے ہیں، کیا کریں؟ اگر آج کا مسلمان ہوتا سب سے پہلے قبر سے لا کے نکل کے سب سے پہلے مزار بنا دیتا۔ عمر کی دور اندیشی دیکھو، امت کو جو ہے خبر پرستی کے فتنے سے کیسے بچایا۔ عمر نے خط لکھا، رات میں 13 قبریں کھودو، رات میں 13 قبریں کھودو، ان قبروں میں سے ایک قبر میں دانیال کو دفن کر دو، ایسا مٹا دو۔ اور دفن کرنے والوں سے کہا کہاں دفن کیے، کسی دوسروں کو نہیں بولنا۔ تو قبر پرستی کے فتنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امت کو ایسے کیا۔ معزز حاضرین، آپ یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی بھی آدمی دنیا میں اگر عقیدہ توحید کی دعوت کے لیے سب سے پہلے وہ اٹھتا ہے صحابہ کے منہج کی طرح، اگر وہ عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دیتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ عرب میں، جزیرۃ العرب میں آئے تھے۔ کیا کیا انہوں نے بادشاہوں کو موحد بنایا۔ آج بھی جزیرۃ العرب جن بادشاہوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ بادشاہ بھی موحد ہیں، توحید پرست ہیں۔ بادشاہوں کو توحید پرست بنایا۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ پر کتنی محنت کی ہوگی، ملک سعود پر کتنی محنت کی ہوگی، ان لوگوں نے بادشاہوں کو موحد بنایا۔ بادشاہوں کو توحید پرست بنانے کے بعد انہوں نے سارے جزیرۃ العرب کو ویسے بنایا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ قبروں کو ڈھا دیا گیا، قبریں جتنے پختہ تھے سب ڈھا دیا گیا۔ اگر ہم اور آپ اگر عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، 200 سال پہلے حضرت امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بلکہ میں تو ہر اہل حدیث سے کہتا ہوں اگر وہ عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کوششوں کو ضرور پڑھو۔ انہوں نے کیسے خون بہائے بغیر سارے جزیرۃ العرب سے شرک کے مظاہر کو مکمل طور پر مٹا دیا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے عقیدہ توحید صحابہ نے جیسے اپنایا، ویسے جس نے بھی اپنایا اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ آج ہم آپ سے کہیں تو بڑا تعجب ہوگا آپ کو، دنیا میں ایسے علماء بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں نہیں ہیں۔ ایسے علماء بھی پیدا ہوئے دنیا میں۔ توحید کی 3 قسمیں،
ربوبیت، الوہیت، توحید اسماء و صفات. کچھ لوگوں نے تو توحید کی قسموں کا انکار کرتے ہوئے کیسی بات کہی، کہنے لگے عیسائیوں کے اندر عقید تثلیث ہے، نعوذ باللہ، عقید توحید کی 3 قسمیں اسی میں آتی ہیں، نعوذ باللہ. ایسی تقسیم کی انہوں نے. عبدالرزاق البدر، عبد المحسن عباد کے حبیب اللہ کے جو ہے بیٹے، انہوں نے کتاب لکھی. توحید کی 3 قسمیں ہیں. القول السدید فی من انکر تقسیم التوحید. توحید کی 3 قسمیں ہیں. اللہ نے تین قسموں کو قرآن میں ذکر کیا ہے. اگر آج آپ لوگوں سے پوچھیں، لوگ بتا نہیں پائیں گے توحید کی 3 قسمیں کہاں ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ توحید کی 3 قسمیں رسول اللہ کے زمانے میں تھے کیا؟ آپ کو تعجب ہوگا. توحید کی 3 قسموں کو تقسیم کرنے والے سب سے پہلے جو عالم تھے وہ بھی حنفی عالم ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نام آتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ علامہ طبری نے تقسیم کیا. بہرحال بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقید توحید کو اپنائے. اگر ہم منہج سلف کے مطابق دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں، اصلاح میں توحید کو سب پر مقدم رکھیں. اللہ کے نبی نے معاذ کو یمن بھیجا. آپ نے کیا فرمایا؟ اے معاذ، یمن کو جا رہے ہو نا، جاتے ہی ان کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دینا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں بتانا، سب سے پہلے توحید ان کے اوپر پیش کرو. اگر وہ توحید میں پرفیکٹ ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اگر وہ نماز میں پرفیکٹ ہو جائے تو زکوٰۃ کا حکم دو. مجھ سے معلوم ہوا کہ ہمیں جو ہے توحید کی مکمل طور پر یہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے معزز حاضرین، عقیدہ جو ہے منہج سلف کی تیسری خصوصیت یہ، اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں ایسے علماء کو رکھتا ہے جو صحیح عقیدے کی تصدیق کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا میری امت میں سے ہمیشہ ایک مطائف منصورہ ہوگی. منصورہ کا مطلب اس جماعت کو اللہ کی مدد حاصل ہوتے رہے گی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے انشاءاللہ قیامت تک عقید توحید کی تبلیغ کرنے والی ایک نہ ایک جماعت دنیا میں رہے گی. اگرچہ ساری دنیا اس عقید توحید کے خلاف ہو جائے، لیکن آسمان سے اس عقید توحید کی تبلیغ کرنے والی اس جماعت کو اللہ کی مدد ہمیشہ ملتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں عقید توحید کی تبلیغ کرنے والے دنیا میں ہمیشہ رہے. کوئی بھی تاریخ کا زمانہ عقید توحید کی تبلیغ کے بغیر خالی نہیں رہا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر 100 سال میں ایک مجدد کو بھیجے گا. مجدد آ کے کیا کرتا ہے؟ مجدد آ کے یہ کرتا ہے، لوگ شرک، خرافات، بدعت، خبر پرستی میں بٹ جاتے ہیں. یہ مجدد آ کے ان کو کیا کرتا ہے؟ عقیدہ توحید کا جام پلا کر ان کو جو ہے عقیدہ توحید کی طرف دعوت دیتا ہے. لہذا آپ دیکھو مجدد کون ہے جو دنیا میں عقیدہ توحید اور دعوت دیتا ہے. مجدد کون بنے؟ علماء کہتے ہیں سب سے پہلے مجدد امام شافعی تھے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مجدد عمر ابن عبدالعزیز تھے. اور مجددین کی فہرست میں علامہ ابن تیمیہ کی تاریخ بھی آتی ہے. علامہ ابن تیمیہ کوئی معمولی عالم نہیں. ہم تو سمجھتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کے انتقال کے بعد آج تک ایسا علم کا سمندر دنیا میں پیدا نہیں ہو سکا. اللہ سے امید ہے اللہ پیدا کرے گا ابن تیمیہ جیسے عالم کو. یہ کون؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. ایسے عالم دین، سلفیت کا ستون اپنے زمانے میں. انہوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا؟ عقیدے کی تبلیغ صرف نہیں کی بلکہ اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل ایسے جیتا کہ ان کے دشمن بھی ان کے اخلاق کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے. یہی ہوتی ہے اصل میں صحیح سلفیت کہ ہم عقیدے کے میدان کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے کلمہ حق دھو بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. علماء نے تو کہا علامہ ابن تیمیہ اللہ تعالیٰ مجدد ہر 100 سال میں بھیجتا ہے. علامہ ابن تیمیہ 600 سال کے مجدد ہیں. انہوں نے شاگردوں کی جو جماعت دنیا کے حوالے کی، وہ جماعت بھی آج تک کوئی عالم دنیا میں پیدا نہیں کر سکا. علامہ ابن القیم علم کا پہاڑ، علامہ ذہبی علم کا پہاڑ، ایسے ابن عبد الہادی بڑے بڑے علماء جنہوں نے اسلامی عقیدے پر آنے والی آنچ کو مکمل طور پر ہٹا کے رکھ دیا. معزز حاضرین، مجدد کون ہوتا ہے؟ جو معاشرے میں آ کر عقیدہ توحید کی طرف دعوت دیتا ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ کہوں، امت میں کئی فرقے آج وجود میں آ گئے ہیں. ہر فرقے والا اپنے مذہب کے بانی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ مجدد ہیں.
مجدد نہیں ہوگا کوئی. مجدد کون ہوگا؟ جو سب سے پہلے عقیدہ توحید کی طرف دعوت دے گا. آج لوگ مجددین کی فہرست میں ایسے ایسے لوگوں کا نام لیتے ہیں جن کو عقیدہ توحید کی تعریف بھی معلوم نہیں. مجددین کی فہرست میں ایسے ایسے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے جن کی عقیدہ توحید کی 3 قسمیں ہی نہیں معلوم نہیں. لہذا عقیدہ توحید کی تبلیغ کرنے والا، ساتھ میں منہج سلف کو دنیا سے روشراز کرانے والا، یہ مجدد ہوتا ہے. معزز حاضرین، منہج سلف کی چوتھی خصوصیت یہ ہے، منہج سلف امت کو بانٹتا نہیں. یہ بات آپ اپنے دامن سے باندھ کر رکھو. اس جیسے جلسے کر کے امت کو ہم بانٹنے کی ہرگز کوشش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم آپ کو بتائیں منہج سلف امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی بہترین کوشش کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ اگر مسلمانوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے. آج ہمارے عقیدوں میں کتنی غلطیاں، ہمارے عقائد میں کتنی کمزوریاں، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ مکمل طور پر بڑھ گئی ہے. معزز حاضرین، جب تک ہمارا عقیدہ ایک تھا، امت ایک پلیٹ فارم پر تھی. صحابہ کرام کا دور لے لیجئے، تابعین کا دور لے لو، تبع تابعین کا دور لے لو، اس امت میں جو ہے کیسا اتحاد تھا. لیکن جیسے ہی گمراہ جماعتیں فرقے پیدا ہو گئی، امت تہس نہس ہو کر رہ گئی. ایک مثال کے ذریعے آپ کو واضح کرنا چاہتے ہیں. علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جنتی صحابی ہیں. یہ دونوں جنتی صحابی ہیں. انسان ہونے کے ناطے ان دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے. باہر سے دشمن نے حضرت معاویہ کو خط لکھا. کیا خط لکھا؟ اگر تم جو ہے علی سے لڑنا چاہتے ہو تو میں تجھے فوج دینے کے لیے تیار ہوں. روم کا بادشاہ خط لکھتا ہے. حضرت معاویہ کیا کہتے ہیں؟ اے رومی کتے. الفاظ دیکھو، صحابہ آپس کے اختلافات کو باہر نہیں کہتے تھے، ایسا اتحاد تھا ان میں. خط لکھا معاویہ نے، اے رومی کتے، میرے اور علی کے درمیان میں 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں، ان اختلافات سے تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، میں تیری کوئی جو ہے پیشکش ہرگز قبول نہیں کروں گا. لہذا معلوم ہوا یہ منہج سلف دنیا میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. معزز حاضرین، آج امت مسلمہ کیوں مختلف پلیٹ فارموں میں بڑھ گئی ہے؟ کیا سبب ہے اس کا سبب یہ ہے کہ امت کا عقیدہ صحیح نہیں. اور یہ بات یاد رکھو، اتحاد و اتفاق کے لیے بڑے بڑے جلسے کر لو، بڑے بڑے جلسے کر لو، بڑے بڑے پروگرام کر لو، امت کبھی اتحاد کے خواب کو شرمندہ تعبیر کبھی نہیں کر سکتی. کب؟ امت کا عقیدہ سب سے پہلے جب صحیح ہوگا تب چل کر وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے گی. دیکھو صحابہ کرام کو 313 تھے بدر میں، اللہ نے ایسی ایمانی قوت دی، ایسا اتحاد دیا، 1000 کے لشکر کو جو ہے بالکل مچھروں کی طرح رون کے رکھ دیا. معلوم ہوا عقیدے کے بغیر دنیا میں اتحاد ممکن نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہماری رشتہ داریاں کٹ رہی ہیں. ہماری رشتہ داریاں کٹ رہی ہیں، کیوں؟ عقیدے میں اختلاف ہونے کی وجہ سے. لہٰذا یہ ایمانی قوت اور عقیدے کی بنیاد پر مکمل طور پر جو ہے ہم امت میں اتحاد پیدا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے معزز حاضرین، منہج سلف کی خصوصیات میں سے ایک منہج خصوصیت یہ ہے کہ یہ اعتدال سکھاتا ہے ہمیں. اعتدال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدل کا مطلب بیان کرتے ہوئے علماء نے کہا ایک کپڑوں کی گھٹی ہے، اس کو لے کر آپ جانور کے پیٹھ پہ رکھتے ہیں، اگر دونوں طرف برابر حصہ ہے تو وہ لے کر اس کو چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں عدل. یہیں سے بنا ہے عدل کا لفظ. انصاف کا مطلب کیا ہوا؟ امت وسط کا مطلب کیا ہوا؟ یہ امت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے تو وہ ان کو وہیں رکھتی ہے جہاں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے. ایک تو یہ. اس طریقے سے امت جب کبھی نبی کی چیز میں چیز ہوتی ہے تو حد سے آگے بھی نہیں بڑھتی. اللہ نے جن کو جو درجہ دیا ہے وہی درجہ دیا ہے. ہم آپ کو سمجھاتے ہیں ایک مثال سے. ہمارے ایک استاد ہیں عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، جن سے مجھے عقیدہ پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا مدینے میں. وہ ایک مثال دیتے ہیں، اسلامی عقیدے کی مثال کتنی بہترین ہے، شاید آپ نے سنی نہیں ہوگی. الحمدللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں من بین فرث ودم لبنا خالصا. اللہ کی شان دیکھو، سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا ایک طرف تو ہرا گوبر ہے، دوسری طرف خون ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان سے سفید دودھ نکالتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. ایک طرف تو ہرا گوبر، دوسری طرف لال خون. ان دونوں کے درمیان سے صاف و شفاف اگر سفید
دودھ نکالتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اسلامی عقیدے کی مثال اسی دودھ کی طرح ہے. جیسے دودھ صاف و شفاف ہے، ہمارا اسلامی عقیدہ بھی صاف و شفاف ہے. اگر عقیدے کا بگاڑ ہے، یہ عقیدے کا بگاڑ کبھی گوبر ہے تو کبھی خون. کتنی اچھی بات علامہ جو ہے عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے سمجھائی. معزز حاضرین، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کھوکھلا دعویٰ امت پہ جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ صرف ایک دن ہری جھنڈیاں لے کر پوری ٹریفک میں آ جانا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حقیقی دعویٰ ہے؟ یہ نہیں نا. آج آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں امت میں کیسی کیسی جو ہے غلو کیا، کہاں تک پہنچا دیا. کہنے لگے آسمان میں احد ہے، میم لگ کر وہ نیچے آ گیا، احمد بن گیا. کیسی کیسی عقیدے کی. ہمارے پاس قرآن چھپتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں قرآن کے آخری حصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 90 پنوں نام. ان 90 پنوں نام کے لیے کوئی دلیل ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں بیٹھے ہوئے؟ کوئی بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام 6 نام 7 نام تھے. یہ 90 پنوں نام کہاں سے بنا لیا آپ نے؟ تو اللہ نے جو نبی کو نام نہیں رکھا وہ نام اگر آپ نے رکھا تو سمجھیے نبی کے بے ادب ہیں آپ. نعوذ باللہ. نبی کے ناموں میں کہا گیا محلل، محرم، حلال کرنے والا، حرام کرنے والا. ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں شہد کو حرام کر دیا. وقتی طور پر اللہ نے کہا لم تحرم، آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حلال و حرام کا حق نبی کو دے دیا جائے؟ معزز حاضرین، ہمیں اعتدال سے رہنا چاہیے. عبادات میں لے کر، تعلقات میں لے کر مکمل طور پر منہج سلف یہ ہمیں وسطیت کا حکم دیتا ہے. اسی طریقے سے معزز حاضرین، منہج سلف کی اور ایک خصوصیت کیا جانتے ہیں؟ یہ منہج سلف آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نقشے بتائے. صحابہ نے اس کو دنیا میں ترویج و اشاعت کی. یہ بات یاد رکھیں آپ. منہج سلف ایسا منہج ہے انشاءاللہ اس کے اندر قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل موجود ہے. اگر آپ کسی بھی مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں صحابہ کے منہج پر چلو، ان کے منہج پر چلنے والے جو ہے علماء کی کتابوں کو پڑھو، آپ کو مسئلے کا حل ملے گا. آج ہم دیکھتے ہیں اس منہج سے ہٹنے کی وجہ سے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ امت بھول گئی ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے منہج سلف کی اور ایک خصوصیت یہ ہے، یہ منہج سلف زمانے ماضی میں تھا، حال میں بھی ہے، قیامت قائم ہونے تک انشاءاللہ اس دنیا میں رہے گا. اور اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے خود فرمایا، ایک جماعت ایسی رہے گی جس کی جو ہے تعین ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہوتی رہے گی. اس طریقے سے معزز حاضرین، منہج سلف کی اور ایک خصوصیت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. منہج سلف عقل کا زیادہ استعمال نہیں کرتا. آج ہم دیکھتے ہیں عقل کا کیسے کیسے لوگ استعمال کر رہے ہیں. اللہ کی نبی نے بیان فرمایا اگر مکھی گر جائے تو ڈبو کر نکالو. سائنس تو کہتی ہے کہ اس کو بھی پھینک دو، پانی کو بھی پھینک دو، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جس پر سے گرتی ہے اس میں بیماری ہے، ڈبونے سے کیا ہوگا؟ شفا ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ عقل کا استعمال ہم زیادہ نہیں کریں گے. اور ایک بات یاد رکھیں آپ، اور ہمیشہ اپنے دامن سے باندھ کر رکھیں، عقل کو شریعت کے سامنے جھکانا ہے. شریعت کو کبھی عقل کے سامنے جھکانے کی کوشش مت کرو. جیسے مثال دی گئی، ایک آدمی ساکس پہن کر چلتا ہے تو کچرا نیچے لگتا ہے. عقل کہتی ہے کہ نیچے مسح کیا جائے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اوپر مسح کیا جائے. لہذا ہمارے معاشرے میں سوال آتا ہے، ایک مرد کو 4 عورتیں کیوں؟ ایک عورت کو 4 مرد بھی ہونا چاہیے. یہ سب عقل کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. معزز حاضرین، اسی طریقے سے منہج سلف کی اور ایک خوبی کیا جانتے ہیں؟ یہ منہج سلف ایسا ہے، ہمیشہ معروف کا حکم دینا، منکرات سے روکنا. معروف کا مطلب توحید، منکر کا مطلب شرک، خرافات. اور ایک بات یاد رکھیے آپ، اگر آپ دنیا میں شرک کو مٹانا چاہتے ہیں، خبر پرستی کا، خرافات کا، بدعت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو نبیوں کی سیرتوں کو پڑھنا ہوگا. جوش میں ہوش کھونے کا وقت نہیں ہے. حکمت سے کام کرو. حکمت سے کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. معزز حاضرین، ہمارے منہج سلف کی اور ایک خوبی یہ ہے کہ ہمارے پاس کتاب و سنت ہمارا اصلی سرچشمہ ہے. کوئی بھی مسئلہ قرآن میں، حدیث میں، اگر حدیث کے بعد نہیں ملی تو صحابہ کے اندر دیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے منہج سلف کی اور ایک خوبی یہ ہے، شریعت سے ٹکرانے والی بات اگر کوئی بھی کہے وہ ہمارے پاس ناقابل قبول ہے. ایک مثال سے اس کو واضح کرنا چاہیں گے. ایک آدمی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا
آ کر کیا کہنے لگا کون سا حج افضل ہے؟ ابن عباس نے کہا حج تمتع. وہ آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگا ابو بکر وہ کہتے ہیں اور حضرت عمر وہ کہتے ہیں. حضرت ابن عباس کا غصہ آ گیا، کہنے لگے اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. میں تمہارے سامنے رسول اللہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں، تم یہ کہتے ہو کہ ابو بکر نے کہا عمر نے یہ کہا. اس کے بعد ابن عباس نے ایک بات کہی یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء. اگر اللہ کے نبی کی حدیث کو رد کرنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مد مقابل میں دنیا کی کسی کی بھی بات لاؤ گے، اگر تمہارے سوچ کا یہ انداز ہوگا تو آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی. معزز حاضرین، اسی طریقے سے منہج سلف کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ منہج سلف یہ ہے دین کے معاملے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو کسی بھی آدمی سے بحث ہو گئی فوراً انٹرنیٹ میں بخاری کا حدیث کا نمبر ڈالے فوراً بحث کرنا شروع کر دیے. آپ کو بحث کرنے کا حق نہیں ہے، آپ علماء سے رجوع کرو، آپ علماء سے رجوع کرو. جب علماء سے رجوع کریں گے تو آپ کو بحث کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے اگر تم کرسچنوں سے بحث کرنا چاہتے ہو اچھے انداز سے بحث کرو. اگر کوئی بھی ہمارا کلمہ حق و بھائی راستے سے ہٹا ہوا ہے، اگر وہ ہدایت چاہتا ہے اچھے انداز سے اس کو سمجھانے کی مکمل طور پر کوشش کرو. معزز حاضرین، اور ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. منہج سلف کا مطلب یہ ہوا، خصوصیت یہ ہوئی ہمارے پاس وہی علماء اتھارٹی ہیں جو کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھے ہیں. آج آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر جو بھی آتا ہے اس کو ہم لوگ عالم سمجھ جاتے ہیں. کوئی آدمی جو ہے اچھی طریقے سے بیان کر رہا ہے، باڈی لینگویج معلوم ہے، سائنس معلوم ہے، عوام جو ہے اس سے سوال جواب کرنا شروع کرتے ہیں، طلاق کے مسائل سب شروع کرنا ہے. حاضر یہ بات یاد رکھیے آپ، یوٹیوب پر آنے والا ہر خطیب جو ہے عالم نہیں ہو سکتا. اور یہ بات یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں خود کہا تھا ایک وقت میرا آئے گا میری امت پر خطیب زیادہ ہو جائیں گے، علماء کم ہو جائیں گے. خطبہ دینے والے تو بہت ہیں آج، لیکن امت کے حقیقی علماء میں جو ہے بہت کمی ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور جو ہے تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو. ایک دو باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں. منہج سلف سے ہٹنے کی وجہ سے آج امت میں اختلاف و انتشار پیدا ہو رہا ہے. قتل و غارت گری امت کی صلاحیت آج مکمل طور پر اس میں ضائع ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نجات کی فکر کرنا چاہتے ہیں تو منہج سلف کو اپنانا ہوگا. اور آج منہج سلف سے ہٹنے کے نتیجے میں قرآن و حدیث سے مکمل طور پر کھلواڑ ہو رہا ہے، علماء کی توہین ہو رہی ہے، خواہشات کی اتباع ہو رہی ہے. آخر میں آج ہم آپ کے سامنے ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیں گے. وہ یہ آج دنیا میں اکثریت ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو راستے پر چل رہے ہیں. ان لوگوں سے ایک سوال ہمارا ہے، اگر مسلمان ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتا ہے یا ان کے اس پر یہ کرتا ہے تو ہمارا ان سے ایک سوال ہے کہ صرف فقہی مسائل میں ان کو امام ماننے کے ساتھ ساتھ عقیدے میں بھی ان کو اپنا امام تسلیم کرو. یہ بہت ہے. ابو حنیفہ عقیدہ کون سا تھا؟ ابو حنیفہ کا وہی عقیدہ تھا جو سلف صالح جو صحابہ اکرام کا تھا. دو تین مسائل کے علاوہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی سلفی تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابو حنیفہ نے فقہ کے ساتھ ساتھ عقیدے پر بھی محنت کی. ایک کتاب لکھی تھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کا نام تھا الفقہ الاکبر، یعنی دین کی بڑی سمجھ عقیدے میں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی عرب کی حکومت کو ایام حج میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ کتاب الفقہ الاکبر کا اردو میں ترجمہ کر کے حجاج میں تقسیم کرتے ہیں. لوگوں کو بتاتے ہیں ابو حنیفہ کی صرف فقہ میں ان کے باتوں پر چلنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، عقیدہ ان کا کیسے تھا وہ بھی جو ہے مکمل طور پر سوچنے کی ضرورت ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ ہم نے آپ کے سامنے اگر کوئی صحیح بات کہی ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، سبقت لسانی سے اگر کوئی غلط بات ہو گئی تو وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے. میں آپ تمام لوگوں کا، تمام علماء کرام کا جو ہے شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو بھی خیر اس مجلس میں کہا گیا ہے اس کو اپنے دامن سے بات کر اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں منہج سلف کی خصوصیات کو اپناتے ہوئے صحابہ کی طرح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے تمام معاملات میں، تمام پہلوؤں میں، زندگی کے تمام پہلوؤں میں
صحابہ کو اپنا نمونہ بنا کر زندگی گزار توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ. محترم حضرات، معزز خواتین، ابھی حضرت سرور بندی حفظہ اللہ کی زبانی منہج سلف کی خصوصیات کو